ذکر ہوا تو ایک بھائی صاحب یہاں گنان بول رہے تھے، اس کا راگ بہت اچھا تھا، شبد بہت اچھے تھے. ایسے پریم سے گنان بولا کہ مجھے مزہ آ گیا اور میں رہ نہیں سکا اس بھائی کو مبارک دینے کے لیے. یہ لگ بھگ 60 گنان ہیں جس کو ہم جوگیسر کے گنان کہتے ہیں. ان میں پراکرت اور سنسکرت بھاشا ہے، اس لیے بہت مشکل گنان ہے. یہ جوگیسر کے جو گنان ہیں اس میں اتنا بڑا اچھا بھید ہے، اس میں اپنے مذہب کی ایسی اچھی فلم کی چیز ہے کہ اگر یہ 60 کے 60 گنان پڑھے جائیں، سمجھے جائیں تو اس میں عبادت کی بہت سی راہیں کھل جاتی ہیں. اور ان تمام گنانوں میں جہاں جوگ کا نام آتا ہے اس کا مطلب ہماری بیت الخیال کی عبادت ہے. جہاں جوگی کا نام آتا ہے تو جوگی کا نام یعنی کہ پیر ماں باپ ہیں. اور انہوں نے کہا کہ آد جوگی وہ نبی محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آد نرنجن وہ علی کا اوتار ہے. میں بہت خوش ہوا. اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ وآل محمد المصطفیٰ الی قیامہ. حقتم پاکتم بعد شاہ رب تم رحمان تم یعنی اول آخر قاضی تم. مولانا حضرت امام کے سرور پر مومن رسول اکرم معراج سے گئے. حدیثوں میں یوں لکھا ہے کہ آپ ایک سفید گھوڑے پہ بیٹھ کے گئے. مولانا امام سلطان محمد شاہ صدرۃ اللہ علیہ نے ہمیں اس کا خلاصہ فرمایا کہ رسول اکرم یہ کوئی دنیا کا گھوڑا نہیں تھا کہ جس کے اوپر بیٹھ کے آپ گئے. یہ سفید گھوڑا سفید پاکیزگی کی نشانی ہے. اچھی چیز ہے اس کو سفید کہتے ہیں. یہ رسول اکرم کی روح تھی. حضور جب وہاں پہنچے تو جبریل امین ساتھ تھے. اور یہ جبریل کون ہے؟ جبریل علیہ السلام اللہ سے نبیوں تک وحی لے کے جاتے ہیں. نبیوں کے سوا حضرت جبریل کسی اور کے پاس نہیں جاتے. اور جبریل کو اللہ پاک نے قرآن شریف میں رسول کا درجہ دیا ہے. تو یہ جبریل اس میں اعظم ہے. اس میں اعظم کی طاقت اور رستہ دکھانے سے آپ روحانی حساب سے معراج پہ گئے. ایک جگہ آئی جہاں حضرت جبریل انہوں نے کہا کہ یا نبی اس کے آگے میرا جانا طاقت نہیں، میرا حق نہیں، میری طاقت نہیں، مجھے حکم نہیں. ہماری جو بیت الخیال ہے اس کا جو اس میں اعظم امام دیتا ہے وہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہوتا ہے. اس ناموں کی بھی صفتیں ہیں اور اس ناموں کی قوتیں ہیں، لیولز ہیں، ڈگریز ہیں. ان ناموں کے اندر خدا کے بہت نام ہیں. عام طور پہ ہمارے مسلمان بھائی 99 نام کا ذکر کرتے ہیں، لیکن میں نے اپنی ایک کتاب میں اسماعیلی تاریخہ کے اندر 100 سے زیادہ ناموں کا میں نے ذکر کیا ہے قرآن پاک میں سے. اور عالم جو ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کے 1000 نام تورات، زبور، انجیل اور قرآن شریف میں سے ہمیں ملتے ہیں. اللہ نے تو کہا کہ حساب بغیر کے میرے نام ہے. ہر
नाम के अंदर एक ताकत और एक कुव्वत है, हर नाम का एक असर है और वो असर जुदा जुदा है। आपको समझने के लिए, हालांकि मैं बहुत डीप फिलोसफी चीज आपके सामने नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उसका मौका भी नहीं है और सब लोग शायद उसको ग्राह्य भी न कर सकें। यूं कहने के लिए, अगर किसी इंसान की रोजी तंग हो गई, यानी मेहनत करता है मगर खाना पूरा नहीं मिलता, ये एक बहुत बड़ी सजा है। रोजी तंग हो जाए किसी की कि उसको पेट पूरता खाना पीना मिले, कि आज करोड़ों आदमी दुनिया के अंदर ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, और इन कंट्रीज में भी जिसको हम एडवांस कंट्रीज कहते हैं, ऐसे हजारों लाखों नहीं करोड़ों आदमी जिनको एक टक का भी खाना पूरा नहीं मिलता है। तो ये अगर पेट पूरता खाना भी न मिले तो ये खुदा ताला की उस आदमी के गुनाहों की वजह से एक पनिशमेंट है। तो इसका कुछ रास्ता है? हाँ, खुदा ताला की उस सिफत को पुकारो, खुदा ताला की उस ताकत को, कि जिस ताकत ने इंसान को रोजी देने के लिए अपने आप को बांधा हुआ है, उसको पुकारो, और वो है अर-रज़्ज़ाक़। अर-रज़्ज़ाक़ खुदा है, वो रिज़्क़ देने वाला है। रिज़्क़ देना उसने अपने हाथ में रखा है। अगर हम खुदा ताला के इस नाम का, यानी अर-रज़्ज़ाक़, इसका हम विरद करें, विरद कहते हैं, इसको चालू बोलते रहें, लाजिम नहीं कि हाथ में तस्वीर है कि गिन के करो, नहीं। विरद उसको कहते हैं कि जिसमें गिनती नहीं होए। विरद उसको कहते हैं कि जिसमें तस्वीर की जरूरत ना होए, क्योंकि तस्वीर जो है वो एक लिमिट के लिए, कि मैं 33 दाने की तस्वीर निकालूं, 40 दाने की निकालूं, 100 दाने की निकालूं, मगर विरद में कोई गिनती नहीं होती, कोई टाइम नहीं होता। चलते चलते, बैठते बैठते सारा दिन उसका विरद करते रहो, सैकड़ों हजारों वक्त बोलो उसको, अर-रज़्ज़ाक़, अर-रज़्ज़ाक़, अर-रज़्ज़ाक़। आप देखो फिर उसकी कुदरत क्या होती है। पॉसिबल दूसरे ही दिन, शायद एक महीना भी, मगर आपको उसका जरूर असर होगा, जरूर होगा, क्योंकि खुदा है, वो सच और हक है और मौजूद है। जब हम उसको इस सिफत से पुकारते हैं तो उसकी वो पुकार सुनता है। इसलिए उसने कहा हुआ है कि जो अल्लाह है ना, अल्लाह वो मुजीबुद दुआ है। मुजीबुद दुआ, दुआएं सुनने और सुन के कबूल करने वाले को मुजीबुद दुआ कहते हैं। उसका एक और नाम है समीउद दुआ, दुआ को सुनने वाला। वहां मुजीबुद दुआ के अंदर प्लूरल है और समीउद दुआ के अंदर दुआ सिंगुलर फॉर्म में है। यहाँ क्यों सिंगुलर है, वहां क्यों प्लूरल है, वो भी एक भेद है, क्योंकि खुदा के हर काम, हर नफ्स में, हर बाबत में, हर किस्म के अंदर कुछ न कुछ भेद छुपे हुए होते हैं। एक माँ मेरे पास आई, मिशनरी लड़का में दर सलाम में जब रहता था उस वक्त की बात है। मिशनरी पापा, मेरा लड़का है, एक ही लड़का है, उसके दिल में दया धर्म है ही नहीं, बहुत क्रोधी है, मार धाड़ करता है। माँ क्या चीज है उसे मालूम ही नहीं। मैंने कहा अच्छा, तो मैं आपको खुदा का वो नाम बताऊं कि जिसके विरोध करने से और तस्वीर निकालने से इंशाल्लाह आपके लड़के के दिल में नरमाश आ जाएगी। खुदा के नामों में एक नाम है अल-वदूद, मोहब्बत पैदा करने वाला, मोहब्बत करने वाला, मोहब्बत देने वाला। उसको मैंने समझाया कि किस तरह यूज करो। 6 महीने के अंदर वो लड़का न रहा जो था। खुदा के इन नामों के अंदर जो ताकतें हैं, ये ताकतें सूफी लोगों ने अख्तियार की। आम लोगों को इन भेदों की तलाश भी नहीं हुई और उन्हें पता भी नहीं लगा।
رسول اکرم کے زمانے سے ہی بعض ایسے لوگ تھے کہ جو رسول اللہ کے پاس آ کے ایک ہاتھ میں ملا کرتے تھے. کبھی کبھی 10-20 آدمی مجلس کے طور پہ نبی حضور کے پاس بیٹھا کرتے تھے. ان کے ساتھ رسول اللہ ایسے ڈھیر سی باتیں کیا کرتے تھے. یہ گروپ علی سے محبت کرنے والا، نبی کی شناخت کرنے والا، یہی وہ گروپ تھا کہ جو آہستہ آہستہ ان روحانی منزلوں پہ پہنچا کہ جن منزلوں کے اندر سلیمان فارسی جیسے ممبر تھے، جن کے اندر ابو ذر غفاری جیسے ممبر تھے، عمار بن یاسر جیسے آدمی تھے جو رسول اللہ کے عاشق تھے، علی کے عابد تھے، علی کی بندگی کرنے والے تھے. یہ وہ گروپ تھا کہ جو گروپ آگے چل کے اسماعیلی کہلایا. ہم اسماعیلیوں کی موجودہ جماعت کی جو پیٹرن ہے یہ اس زمانے سے چلی، رسول اکرم کے زمانے سے. ایسا نہیں سمجھنا کہ اس کے پہلے کچھ نہیں تھا، اس کے پہلے بھی تھا. رسول اکرم کی نبوت سے پہلے بھی ایک ایسا گروپ تھا کہ جس گروپ کے اندر بھی سلیمان فارسی تھے. اس گروپ کے اندر بھی ایسے لوگ تھے کہ جو خدا کی وحد اللہ شریک کی عبادت کرتے تھے. ان کو ابھی تک نبی کی ملاقات نہیں ہوئی تھی. وہ انتظار کرتے تھے کہ اس زمانے کے اندر نبی آخر الزمان آنے والے ہیں. اور جب وہ آ گئے تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو اس زمانے میں کرسچن تھے. یہودی مذہب پالنے کے بعد ایسے بھی لوگ تھے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائی ہو گئے اور انہوں نے یہودی مذہب چھوڑ دیا. مگر یہ کرسچن بھی تھے. یہودیوں کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہر زمانے کے اندر، ہر نبی کے زمانے کے اندر دنیا میں ایسے لوگ رہے کہ جو حقیقت کو جانتے تھے، جو عبادت کرتے تھے، جو روحانیت کو سمجھتے تھے اور جن کو خدا تعالیٰ نے نور کی بخشش دی ہوئی تھی. ایسے لوگ موجود رہے ہر زمانے میں. اور یہ وہی لوگ تھے کہ جو ایک ہی سانکڑ میں، جس طرح تسبیح کے دانے ایک دھاگے میں پروئے ہوئے ہیں، اسی طرح سے یہ گروپ جو تھا پیچھے کتنا بھی چلے جاؤ، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے یہ لوگ چلے آتے ہیں. یہی ست پنتھ ہے جس کو آج ہم اسماعیلی لوگ ست پنتھ کا نام اپنے پیروں سے سن کے کہتے ہیں. سب ایک ہی چیز تھی. اس وقت ہمارا نام اسماعیلی نہیں تھا. اس وقت جو زمانہ تھا اس زمانے کے حساب سے ان کا نام تھا. قرآن شریف میں اس بات کے بہت سے بھید کی باتیں کہی ہوئی ہیں. اللہ نے کہیں ان کو ذاکرین کہا ہے، ذکر کرنے والے کو، کہیں اللہ نے ان کو عابدین کہا ہے، عبادت کرنے والے تھے. کہیں کہیں تو ان کو اصحاب صفا کے نام سے یاد کیا ہے کہ جن 6 یا 7 آدمیوں نے مل کے اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور گفا میں جا کے عبادت شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد کیا ہے اصحاب صفا. تو رسول اکرم کے زمانے میں یہ جو تھوڑے سے لوگ تھے، ان کے 40 نام تو مجھے ہسٹری میں سے ملے ہیں، ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہونے. یہی لوگ تھے جو اسماعیلی مذہب کی بنیاد تھی وہ زمانے کے اندر، یعنی کہ جماعت کی. یہ لوگ نبی کے پاس جا کے وہ چیزیں سیکھتے تھے کہ جو عام لوگ نہیں جانتے تھے، یا نبی کریم ان کو ان کی لو حالت دیکھ کے ایسی اونچی چیزیں دینے کے لیے ذرا اٹکاتے تھے، ہیزیٹیٹ کرتے تھے. ان لوگوں کو یہ سب علم وغیرہ سکھا کے کہ جنہوں نے عبادتیں کی، یہ گروپ بڑھتا رہا اور پھر اس گروپ میں سے بہت سے لوگ نکل بھی گئے. جیسے کہ اخوان الصفا جو تھے وہ ہمارے مذہب میں سے ہی، ہمارے اندر سے ہی نکل کے باہر گئے اور ہم اس کو اب اسماعیلی نہیں کہتے. ہر زمانے میں امام کی موجودگی میں ایسے لوگ رہے کہ جن کو اپنی روحانیت کا خیال تھا. آج الحمدللہ 20-22 ملین جتنے اسماعیلی دنیا کے اندر موجود ہیں. یہ وہی گروپ چلا آتا ہے. لیکن جب درخت کی شاخیں، برانچز بہت بڑھ جاتی ہیں، وہ بہت پھیل جاتا ہے. اس میں بات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ کچھ پتے یا کچھ برانچیں سڑ جاتی ہیں. ان کو زمین کی جو روٹس ہیں اس میں سے ان تک پانی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. نہ پہنچنے کی وجہ سے ہی
کچھ برانچز کچھ پتے سڑ جاتے ہیں. ہماری جماعت کے اندر بھی ایسے لوگ ہر زمانے میں رہے کہ جن تک وہ نور کا پانی کہ جو امام کی بدولت، پیروں کی معرفت، دائیوں اور مشنریوں اور بھکتوں کی واعظوں کے ذریعے سے جو جماعت تک پہنچتا ہے آج بھی پہنچتا ہے، لیکن جس طرح سے اس روٹس میں سے کچھ پانی کچھ برانچز تک نہیں پہنچتا تو وہ برانچز سوکھ جاتی ہیں. اور اس طرح ہمارے بہت سے ایسے بھی اسماعیلی بھائی بہن ہیں کہ جن کی روحانیت سوکھ جاتی ہے کیونکہ ان تک علم پہنچتا نہیں. ایک سروور سینچے رو پیار، ایک ہریا دوجا سوکھا. ایک سروور کہتے ہیں ایک جھیل کو، لیک کو، ایک ہاؤس کو، پول کو پانی کا ہے، یہ سروور ہے. اور سروور کہتے ہیں درخت کو. ایک ہی سروور سے درخت کو پانی ملتا ہے. ایک سروور سینچے روپیا، ایک ہریا دوجا سوکھا. ایک ہرا ہے دوسرا سوکھا ہوا ہے. وجہ کیا ہے کہ ان کی جو جڑیں اور موڑ ہے نا وہ خراب ہو چکی ہیں. نگرے راہ نہیں رہ پائی بھائی ستوینا تے سوکھا. نگرا حقیقت میں نگرا اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کچھ دیا جائے اور اس کی اس سے قدر نہ ہوئے، جو انگریٹفل ہوئے، جس کے دل میں صفائی نہیں ہوئے، جو یوں ہی بیٹھا ہے اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے، اس کو ہمارے گنانوں میں نگرا کہا ہے. ایک ہی تالاب کے کنارے پہ، ایک ہی لیک کے کنارے پہ دو درخت ہیں، ایک سوکھ گیا ایک ہرا ہے. اسی طرح سے جماعت کے اندر بھی سب لوگ یکساں نہیں ہوتے. اگر اندر کی محبت نہیں، امام کی شناخت نہیں، تو حاضر امام کے سامنے بیٹھ کر بھی اس کو دیدار کا لابھ نہیں ملتا. یہ ہماری اندر کی کنڈیشن کا کارن ہے. ہمارا دل کیسا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ جیری تارا دل مائیں تیری صاحب نہیں واچا. جیسا تمہارے دل میں مولا کے لیے محبت ہوگی ایسے ہی مولا کی بھی زبان سے وہی لفظ نکلیں گے. وہ سب کو جانتا ہے دیندار، سب کو جانتا ہے. وہ ایک ایک کو آنکھ بند کر کے بھی دیکھ سکتا ہے. یہ بات ضروری ہے کہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ مولا سچا ہے. اگر یہ یقین ہمارے دل میں نہیں تو کتنے بھی فرمان سنو، وعظیں سنو، کتنے بھی گنان سنو، کتنے بھی گیلن نیاز پی جاؤ اور کتنے چند سکریت کھا جاؤ، جھورے کھا جاؤ، کچھ نہیں ہوگا. اندر کی دل کی صفائی ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے. مولانا سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ تم نے یہ جو مٹی اور پانی کا نیاز پیتے ہو، مٹی کا نام اس لیے دیا ہے کہ آج سے لگ بھگ 40 برس پہلے تک ہم اسماعیلی لوگ حضرت امام کے فرمان سے کربلا کی مٹی لے کے اس کی چھوٹی چھوٹی پلس بناتے تھے اور وہ نیاز کے گٹ پاٹ کی کریا کے وقت پانی میں مولا کا نام لے کے گول گول کے تو وہ نیاز ہم پیتے تھے. اس لیے حضرت امام فرمایا کہ ماٹی اور پانی میں نیاز پی دوں، 100 برس پی دوں، 1000 برس پی دوں، پر جو یقین اعتقاد نہیں ہوئے تو ماٹی پانی پی دوں. اصل چیز یہ ہے. ہم تو کوئی ایسا سوچتا ہوگا تو کیا ہم مٹی پیتے تھے. بات مٹی کی نہیں ہے، بات فرمان کی ہے. مولا حکم کرے ادھر سے مٹی اٹھاؤ تو اس کی گوڑی بنا کے وہ نیاز پی جاتی ہے. رسول اکرم تو اپنے ہاتھ ڈال کے نیاز بناتے تھے اور بہت سے ایسے لوگ تھے کہ رسول اکرم جب یہ ہاتھ دھو لیتے تھے کھانے کے بعد تو وہ پانی اکٹھا کر لیتے تھے اور پیتے تھے. یہاں اعتقاد ہوتا ہے. بس دفعہ 2 بھائی ہیں، سگے بھائی، ایک نے کوئی چیز پی ہے تو دوسرا اس کا ایٹھا جھوٹا پی لیتا ہے. لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ نہیں پیتے. ابھی ایٹھا یا جھوٹا پی لینا یہ ایک محبت کی نشانی ہوتی ہے. آج کی دنیا اس کو ہائیجینکلی منع کرتی ہے کیونکہ شاید ایڈز ہو جاوے کہ اور کوئی بیماری لگ جاوے. ہم یہ باتیں مانتے نہیں ہیں اپنے مذہب کے اندر. دنیا کی بات میں نہیں کرتا. ہم ایک پیالی میں سے سینکڑوں آدمی پیتے ہیں اور الحمدللہ
हमारे मजहब की ये एक कुदरत है, ये ताकत है रूहानी कि हमारे मजहब में इस पाक नियाज पवित्र पानी की जो हजरत इमाम ने बना के दिया है, हमें की प्याली में सैकड़ों पीते हैं, कभी किसी को कोई इंफेक्शन या कोई ऐसा डिजीज नहीं हुआ है। और ये इमाम ने इस बात का भी हमें खुलासा किया हुआ है। एक आदमी ने साउथ अफ्रीका के अंदर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के पास ये एक बात रखी थी, 1945 की बात है। कहता खुदावन किसी आदमी को टीबी होता है, किसी को बीमारी होती है, हम सब लोग नियाज पीते हैं, तो हर आदमी अपने खीसे में प्याली घर से लेके आवे और उसमें नियाज डाल के पिए। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने उसका कोट का लेपल पकड़ के उसको घसी काटियों के दो बातें थी, एक नियाज की बात थी और एक नादी की बात थी। मौलाना उसको फरमाते हैं कि तुम मुझको बताओ कि नियाज पीने से कौन बीमार हुआ है, मुझे बताओ, वो आदमी को लेके आओ मेरे पास। बोला कहते हैं देख तुझे मालूम नहीं, एक ही नियाज की प्याली पीने से अगर कोई बीमार भी होगा तो उसकी बीमारी अच्छी हो जाएगी। मौलाना अली शाह बाप सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया कि ये जो हम नियाज पीते हैं, देखो इस नियाज के अंदर कुदरतें देखो, हमारे पीरों ने जो कमाल और सकल चीजें हमारे मजहब की क्रियाक्रम के अंदर है, हमें वो समझनी चाहिए और ईमान के साथ और मोहब्बत के साथ समझनी चाहिए। ये नियाज जब हम शुरू करते हैं तो हम दुआ मांगते हैं, अल्लाह मेरे दुआ जो गटपाट स्थापन की, स्थापन मीन्स टू एस्टेब्लिश, टू ओपन, टू स्टार्ट। मौला के नाम से, शातिर की ताकत और फरमान से हमने नियाज की स्थापना की। ये दुआ है, सारी जमात खड़ी होके इस दुआ में शामिल होती है। फरिश्ते और रूहानियां जमात खाने के अंदर हाजिर होती हैं। शाह पीर का नूर उस वक्त मौजूद है कि जिसके फरमान से हम नियाज की स्थापना करते हैं। नियाज स्थापन हुआ। पुराने जमाने में हम नियाज की क्रिया की लगभग 16-17 पहले और 3-4 बाद ऐसा 20 दुआएं थी, 20 दुआएं पढ़ते थे। मगर मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने जैसा जमाना बदल गया, लोग ज्यादा बिजी हो गए, तो इमाम ने फरमाया अभी मैं तुमको नियाज बना के देता हूँ तो तुमको फिर गोली घोड़ने की जरूरत नहीं और ये दुआएं भी पढ़ने की जरूरत नहीं। उन दुआओं के अंदर ऐसी दुआएं थी गुरु सदरुद्दीन ने बनाई थी, नियाज की दुआएं, कि उन दुआओं के अंदर कुव्वत और ताकत थी। अल्लाह कहता ना कि मैं समीउद दुआ हूँ, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनने वाला हूँ, और वो दुआएं सुनता है। मुंह बंद करके ख्यालों में दुआ करोगे तो भी वो जानता है, क्योंकि वो दिलों के भेद जानता है, अंतर्जामी है। इन दुआओं के अंदर जब ये हम ठाम धोते थे, मैं खाली एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, तो फिर सदरुद्दीन ने दुआ बनाई कि पानी वो पाक है, मगर मौला के नाम से वो और भी पाक हो जाता है। पाक पानी फरमाने हुआ, पानी ये जो नियाज है ये पानी है, लेकिन फरमान से ये नियाज बना है। तो हमारा मजहब सारा फरमान के ऊपर ही आधार है। नियाज पीते वक्त हम कहते हैं, दुआ मांगते हैं, फिर कहते हैं फरमान, वो नियाज पे बैठे वाला कहता है इरशाद। तो इस तरह से हम नियाज, दुआ, गिटपाट के अलावा और जितनी भी हम क्रियाकर्म करते हैं ये सब फरमान की वजह से है। हम ना दिलाते हैं अपने घरों से, ये फरमान की वजह से है। मुखी कमरिया के पास जाके दुआ मांगते हैं, ये फरमान से है। गत में आके हम हाय जिंदा कहते हैं, ये फरमान की वजह से है। हर चीज हम मौला के हुक्म से, जो कभी कभी डायरेक्टली या कभी कभी पीरों की मारिफत से हमको ये फरमान होते रहते हैं। हमारा सारा मजहब फरमान के ऊपर निभा हुआ है। अगर हजर इमाम जो नूर है, हमारा मालिक है, इस सत पंथ का धनी वो है, वो हमको कहे कि आज से तुम नियाज नहीं पिया करो, तो हम नहीं पिएंगे। अगर वो ये कहे कि आज से 10 वक्त मत देना, हम नहीं देंगे। अगर वो ये कहे कि आज से दुआ नहीं पढ़ना, हम नहीं पढ़ेंगे। तो हम आज क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उसने कहा है दुआ पढ़ो, उसने कहा नियाज पियो, उसने कहा जमात खाने आओ। बॉम्बे दरखाने के अंदर एक मास्टर साहब थे, हसन अली मास्टर हम उसको कहते थे। हसन अली नांदी वाला नांदी किया करते थे। 36 ईयर्स उसने जमात खाने में नांदी की। ये 1946 की बात है। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के मुख मुबारक से ये अल्फाज सुन के मैं आपको ये कहता हूँ, मुझे तो मालूम नहीं था इतना।
جب اس کی مہمانی رکھی اپنی تو مولا اس کے اوپر اتنے راضی ہوئے. ماں باپ فرمایا حسن علی میں جانتا ہوں 36 برس سے یعنی 46 میں 36 برس تو 1910 میں اس نے جماعت خانے میں نادی کرنا شروع کیا. مولا فرماتے ہیں کہ 36 برس سے تو روز جماعت خانے میں نادی کرتا ہے, میری خدمت کرتا ہے اور اس میں ایک بھی دن چوکا نہیں. خوبی کی بات جو ہمیں نہیں پتا تھی وہ امام دھنی نے ظاہر کر دی کہ 36 ایئرس تم نے نادی کی, میری بندگی کی, میری خدمت کی. ماں باپ فرمایا ایک بھی دن تم چوکے نہیں, میں تیرے اوپر بہت خوش ہوں. آج سے جب تلک تم جیو میں تم کو پہلی دعا معاف کرتا ہوں. بخشش مل گئی. پھر بھی وہ کبھی کبھی پڑھا کرتے تھے, لیکن پہلی دعا معاف ہو جانے کا مطلب کہ نہ پڑھنے سے جو گناہ ہوتا ہے اس میں سے اس کو مولا نے آزاد کر دیا. پہلی دعا معاف کر دی جب تک زندہ رہے. یہ وہی حسن علی اس کا فادر گزر گئے اور دفن کریا شام ہی کے وقت عموماً بمبئی میں ہوا کرتی تھی. ابھی ادھر نادی کرے یا اپنے باپ کے جنازے میں جائے. اس نے اپنی اولاد کو اپنی فیملی کو بھیج دیا, جنازہ دے کے کمبا دے کے جماعت خانے آیا. وہاں قبرستان میں اس کا باپ دفن ہو رہا تھا اور حسن علی نادی والا جماعت خانے میں نادی کر رہا تھا. اس لیے امام نے کہا کہ تم 36 برس میں ایک دن بھی مس نہیں کیے, میں اس کے لیے تمہیں زندگی بھر پہلی دعا بخش دیتا ہوں. یہ چیزیں فرمان سے ہوتی ہیں. ہمارا سارا مذہب فرمان کے اوپر نظام ہے. تو جب ہم یہ نیاز پیتے ہیں ہم نے اسٹیبلش کیا فرمان سے. مولانا علی شاہ باپ صلی اللہ علیہ جب پیری جومے میں تھے تو جماعت خانے میں آیا کرتے تھے اور کبھی کبھی مولانا علی شاہ آیا کرتے تھے, خود دعا بھی پڑھایا کرتے تھے. کرسی پہ بیٹھتے تھے مگر جب دعا کا وقت آتا تھا تو مکھی کے پاس بیٹھ کے نیچے زمین پہ حضور دعا پڑھایا کرتے تھے. کیونکہ ہماری پہلی دعا میں تھا کہ دعا تو پیر پڑے بندو وینتی کرے. جو بھی بچہ جو بھی آدمی مکھی کے حکم سے بیٹھ کے جو دعا پڑھاتا ہے وہ اس وقت پیر کی گادی پہ ہے. جو آدمی دعا پڑھانے والا ہے اس وقت وہ پیر کی گادی پہ ہے. آن بہاف آف پیر ہی اور شی از ریسائٹنگ دی دعا. کیونکہ دعا کو لیڈ کرنا, جماعت کو لیڈ کرنا یہ پیر کا کام ہے. تو اس آدمی کو تو بہت خوش نصیبی ہے کہ جو دعا پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہے, وہ تو پاک ہو گیا. اس لیے جب بھی ہم جماعت خانے کے اندر آئیں اور دعا پڑھانے کا چانس ملے تو دل میں فخر کرو کہ آج مجھ کو پیر کی کرسی پہ بیٹھنے کا یہ نصیب ملا ہے. ایسا ہے کہ حضرت امام پیر بھی ہے نا, صاحب آ کے کرسی پہ بیٹھا ہوئے اور صاحب اٹھ کے کسی کو کہے کہ تو ادھر بیٹھ جا تو اس آدمی کا فخر کتنا ہوئے. یہ بالکل ایسا ہی ہے. تو علی شاہ محبت فرمایا کہ جو نیاز ہے جب استھاپنا ہوتی ہے اتھاپن کی دعا تک ساری جماعت نیاز پی لے. سب کو پی لینا چاہیے اتھاپن سے پہلے, کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ اتھاپن سے پہلے جو نیاز ہے وہ آب صفا ہے. صفا کہتے ہیں صاف کرنے والے کو, ہمارے گناہوں کو دھو ڈالے, ہمارے اندرکرن کی کدورت, میل, حسد, نندا, بدیاں, برائیاں, گناہ کے وچار, ڈرٹی مائنڈ وغیرہ, یہ سب نیاز پینے سے صاف ہو جاتا ہے. لیکن کیا ہم کو یہ سمجھ ہے نیاز کی پیالی پینے سے اس وقت کیا ہم کو یہ سمجھ ہے میرا حسد, میرا کینہ, میرا غصہ, میری بدماشیاں, میرا جھوٹ بولنا, میری دغا فریبی, یہ سب گناہ یا مولا تو مجھے بخش. اور سچ جو آدمی اس نیت سے نیاز پیتا ہے اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. مولانا علی شاہ فرماتے ہیں نیاز میں یہ طاقت ہے کہ اگر ایک ہاتھ میں 4 کول ہو گئے, کول دوسرے ہاتھ میں تم نیاز پیو, کبھی سیدھے ہاتھ سے نیاز پیو, کبھی ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں 4 کول ہے تو اس نیاز کی طاقت سے یہ 4 کول سفید ہو جائے گا. یہ مطلب 4 کول یہ لکڑی کا 4 کول نہیں, لیکن ہمارا من جب کالا ہو جاتا ہے دنیا کی محبت سے یا ہمارے بد خیالوں سے, ہمارے گناہوں کی وجہ سے, ہمارے اندر کے ایول خیالوں سے جب ہمارا دل کالا ہو جاتا ہے تو یہ نیاز اس دل کو صاف کرتا ہے. اس لیے اس کا نام رکھا گیا آب صفا. اور ہر آدمی کو جماعت میں
उत्थापन की दुआ से पहले नियाज देना चाहिए। उसके बाद कायम करने की दुआ तक जो बाकी नियाज बच रहता है, किसी ने पूछा या मौला वो नियाज के जो उत्थापन के बाद होता है उसका क्या हुक्म है? फरमाया वो आबे शफा है, यानी तुम्हारी बीमारियों को दूर करने वाला पानी। पहला है दिल को साफ करने वाला, लेकिन उत्थापन के बाद जो नियाज है वो तुम्हारी बीमारियां दूर करता है। और हकीकत में सच बात है ये। आदमी की कोई मगज की बीमारी होवे या कोई अंदरूनी बीमारी होवे, हाँ डॉक्टर का भी इलाज साथ साथ करो, लेकिन उत्थापन के बाद मन से चाह कि अगर कोई खुदा न खास्ता बीमारी है तो ये नियत करके कि या मौला तेरे फरमान है कि ये आबे शफा है, तंदुरुस्ती देने वाला, हेल्थ गिवर पानी है, तो या मौला मेरी फलानी बीमारी है, किसी को किडनी है, किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को गले की बीमारी है, और कई बीमारियां ऐसी इंसान की होती हैं। अगर यकीन है तो ये पानी पीने से वो बीमारियां दूर होती हैं। मैंने किसी जगह एक दफा कह भी दिया है, अब कह चुका हूँ पब्लिक में किसी जगह, तो कोई ना कोई आदमी मेरी वो टेप तो सुनेगा। मैं आज वापस आपको मैं कह देता हूँ कि ये वो नियाज, ये वो पानी है उत्थापन के बाद और कायम करने से पहले, कि अगर खुदा न खास्ता किसी को जिन ने पकड़ा है तो वल्लाह ये जिन्नात निकालने वाला पानी है, क्योंकि वो भी एक बीमारी है। यकीन होना चाहिए। तो ये जो हमारे मजहब की जितनी भी रीत रस्म रिवाज हैं उनके अंदर सिग्निफिकेंस है, और ये वो चीजें हैं कि जो 100-200 बरस से नहीं, हजारों साल से चली आती हैं। रसूलुल्लाह से नहीं, रसूलुल्लाह से भी पहले हर नबी के जमाने के अंदर ये पाक पानी बनाया जाता था, हर नबी के जमाने में। और हर मजहब के अंदर पाक पानी किसी न किसी तरीके से है। हिंदू लोग चरणामत पीते हैं, गंगा का पानी पीते हैं, या किसी ऋषि मुनि का बनाया हुआ पानी पीते हैं। और ये जो क्रिश्चियन जो है और यहूदी, ये तो जॉर्डन नदी का पानी पीते हैं। मुसलमान आबे जमजम पीते हैं, वो भी एक कुआं का पानी है कि जिसमें रसूल अकरम खुद भी पिया करते थे और पिलाया करते थे। हर जमाने के अंदर, हर नबी में, हर मजहब के अंदर किसी न किसी तरीके से प्योर पानी, जिसको होली वाटर कहते हैं, मौजूद है। तो मैं आपको ये अर्ज करता था कि हमारा ये जो सतपंथ है, इसके अंदर सिर्फ ये 1400 बरस की बात नहीं, लाखों करोड़ों वर्षों की बात है। अल्लाह का कलाम पाक के अंदर फरमाता है कि जब ये जमीन आसमान कुछ न था, सिर्फ फरिश्ते ही थे, तो उनका दीन इस्लाम था। तो क्या वो फरिश्ते उस वक्त वो 5 वक्त की काबा ढूंढ के नमाज पढ़ते थे? उस वक्त तो काबा था भी नहीं। जब जमीन आसमान ही नहीं थी तो काबा किधर से था? आज हम उसको मुसलमान समझते हैं कि जो काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े या वो रोजे रखे। तो अल्लाह कहता है कि जब जमीन आसमान कुछ न था, फरिश्तों का दीन जो था वो इस्लाम दीन था। तो वो कौन सा इस्लाम था? वो रोजे रखते थे, लेकिन हकीकत में इस्लाम कहते हैं अपने आप को सबमिट कर देना, खुदा के सामने अपने आप को सौंप देना। ये मतलब कि प्योर ओबीडियंस। तो वो फरिश्ते आज भी लाखों करोड़ बेहिसाब फरिश्ते जो हैं वो खुदा का हुक्म मानते हैं। इसी बात का नाम इस्लाम है। खुदा का हुक्म मानना ही इस्लाम है। इसको हम फरमान बरदारी कहते हैं। ये चीज, ये एसेंस हमारे इस्माइली तरीके के अंदर है कि हम अपना सब कुछ तन मन धन मौलाना हजर इमाम की, कि जो खुद खुदावंद आलमीन की जात पाक नूर है, वो अल्लाह ही का नूर है, इसको हम अपना आप सौंप देते हैं। हमारा सारा मजहब हजर इमाम की फरमान बरदारी के ऊपर है। हमारे मजहब की तमाम जितनी भी फाउंडेशन है वो हजर इमाम के फरमान से है। जिंदारों, गए 30-40 बरस से मैं दुनिया में तो घूमता रहा, इससे ज्यादा 60 बरस से मैं मुसाफरियां करता हूँ, लेकिन गए 30-40 बरस से आहिस्ता आहिस्ता हमारी जमात के अंदर 2 किस्म के लोग हो गए हैं। एक वो लोग हैं कि जो प्योरली शरीयती टाइप के हैं, यानी वो कुरान हदीस वगैरह ही की तरफ वलन रखते हैं और गिनानों को वो अच्छा नहीं समझते, इसको हिंदू तरीका समझते हैं, नियाज वगैरह को भी वो नहीं समझते, ये दुआ पढ़ने का भी उनका ईमान वगैरह नहीं है, वो शरीयती टाइप के हैं और वो भी शरीयत सुन्नी टाइप की है
ایسے بہت سے لوگ زیادہ ہو رہے ہیں ہماری جماعت کے اندر. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اصل پرنالی کا اور اسماعیلی مذہب کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں ون وے اور دی ادر. بھلے ان لوگوں کو اتنا علم نہیں، بھلے ان کو ہمارے مذہب کی سچپن کی وہ حقیقت کا پتہ نہیں کہ جو ہونا چاہیے، مگر پھر بھی وہ اپنے ایمان اور یقین سے مولانا حضرت امام کو اپنا امام، اپنا رہبر، اپنا مالک اور اللہ کی ذات اور نور سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ لوگ جو شریعتی ٹائپ کے ہیں وہ حضرت امام کے نور کو نہیں سمجھتے، وہ نور کو قبول کرتے ہی نہیں، کیونکہ ان شریعتی لوگوں کے ساتھ جن کا ان کا ملنا جلنا ہے، جو میجورٹی ہے ہمارے اہل سنت جماعت کے لوگ، ان کے اندر نور کی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. ان کے اندر امام کی جیسی کوئی انسٹیٹیوشن ہے ہی نہیں. ان کے اندر امام جیسی بات ہی نہیں ہے. اللہ اور رسول بس. اور بہت کبھی ہوا تو پہلے 4-5 خلیفاؤں کو مان لیتے ہیں، بعض تو 4 ہی کو مانتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جو 5-6 کو تک آتے ہیں، کیونکہ بعد میں پھر ایسی گڑبڑ ہو گئی کہ مسلمانوں نے خلافت کو ماننا چھوڑ دیا، بلکہ خلافت کے اگینسٹ جا کے لڑائیاں ہوئی اور آخر آہستہ آہستہ کئی دفعہ خلیفہ کو مار بھی ڈالا. پھر خلافت قائم ہوئی اور 1922 میں آج سے 68 ایئرز پہلے مصطفیٰ کمال پاشا نے مسلمانوں کا آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید جو ٹرکی کا بادشاہ تھا اس کو ڈپوز کیا. بعد میں وہ مر بھی گیا اور خلافت مٹ گئی. خلافت کبھی بھی مذہبی انسٹیٹیوشن نہیں رہی، وہ تو ایک سول چیز تھی، پولیٹیکل چیز تھی. اس کے لیے ہم اسماعیلی جو ہم شیعہ ہیں، ہمارے اندر خلافت کا وہ درجہ کہ جو عام بھائیوں کے اندر ہے وہ ہے ہی نہیں. ہمارا امام، ہمارا خلیفہ، ہمارا بادشاہ، ہمارا دھنی، ہمارا ماسٹر جو کچھ بھی ہے حضرت امام ہے. ہم دوسرے کو مانتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں. ہمارا سب کچھ وہی ہے. اے تجھ بنا کوئی ابر نہ دیسے سامی امن چھے تمہارو آدھار جی. اے مولا تیرے بغیر ہم کو کوئی دوسرا دکھتا ہی نہیں. اور حقیقت یہی ہے کہ اس کے بغیر کوئی نہیں. علی نبی کا نور یہی ہے. ہم اسماعیلی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور بلا شک ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے عام مسلمان بھائیوں سے ہمارا طریقہ تھوڑا جدا ہے. اور جدا یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ جس خدا تعالیٰ نے یہ زمین آسمان پیدا کیا وہ خدا تعالیٰ کہاں ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں اور ہم اس جاننے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا وہ کہاں ہے. اب اس نے بہت سا کام کاج، گفتگو، بہت سا ڈائیالوگ رسول اکرم کے ساتھ کیا ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں. قرآن بلا شک اللہ کا کلام ہے اور خدا کا ہر جو لفظ ہے وہ قرآن پاک میں جو ہے وہ اللہ کا لفظ ہے. ہم اس کو قبول کرتے ہیں. تو خدا تعالیٰ نے کیا اپنے لیے کچھ انٹروڈکشن یا کوئی طریقہ ڈھونڈوانے کا، اپنی کچھ ریکگنیشن کو اشارہ کیا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں ہوں، کیسا ہوں؟ ہاں. تو ہم اسماعیلی وہ قرآن کے اندر ڈھونڈتے رہے رسول اللہ کے زمانے میں. تو نبی کریم نے عام لوگوں کو جو قرآن دیا تو دیا، لوگ اس کی تلاوت کرتے رہے، پڑھتے رہے. لیکن قرآن کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان عربوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو رسول اللہ کے پاس پرائیویٹلی 5-25 آدمی بیٹھ جاتے تھے، باقی چلے جاتے تھے. کوئی اپنے کھیتر میں چلا جاتا تھا، کچھ گھیٹے بکریاں لے جاتا تھا. لیکن جن کو شوق تھا، جن کو جستجو تھی، جن کو کریونگ تھی، جن کو سرچ کرنے کی توفیق تھی، ایسے کچھ لوگ تھے کہ جو جا کے بیٹھا کرتے تھے. میں نے چند کا نام آپ کے سامنے دیا ہے. نبی کریم ان کو پھر سمجھایا کرتے تھے. نبی دیکھتے تھے کہ اس کی لیول کیسی ہے، اس لیول کے حساب سے ان کو کہا کرتے تھے. کہ عام لوگوں کو اگر نبی یہ بھید بتاتے کہ جو یہ 25-50 آدمیوں کو دیتے تھے
تو اسلام مٹ جاتا. وہ بھید کیا تھا؟ وہ بھید کتابوں کے اندر موجود ہے. رسول اکرم ان کو کہا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ ہے وہ نور ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ میں مبین ہوں. مبین کہتے ہیں جو آنکھوں سے دکھا جائے. جو چیز ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں اس کو مبین کہتے ہیں. اور اللہ کے کلام میں ہے کہ جو خدا ہے وہ اس کا جو نور ہے وہ نور مبین ہے. وہ نور ہے کہ جو آنکھ سے دکھے. نور تو آنکھ سے دکھتا نہیں. نور تو بہت بڑی چیز ہے. ہم سورج کو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. تو بہت بڑی تیز ٹارچ آنکھوں میں مارو، ہماری آنکھیں تھوڑے ٹائم کے لیے اندھی ہو جاتی ہیں، تو ہم نور کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نور ہے وہ مبین ہے، جس کو تم آنکھ سے دیکھ سکتے ہو. تو وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ دو اپوزٹ چیزیں ہیں. ایک تو مبین یعنی آنکھوں سے دیکھ سکو، دوسری چیز نور ہے کہ جو آنکھوں سے دکھ نہیں سکتا. تو یہ لوگ پوچھتے تھے کہ یا نبی یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو رسول اکرم کہا کرتے تھے کہ دیکھو میں ہوں، میں اللہ کے نور میں سے ہوں. میرا نور اللہ کے نور میں سے نکلا ہے، اور وہ نور دیکھنے کے لیے تم عبادت کرو. عبادت کرو. اور نبی ان کو عبادت کا طریقہ بتاتے تھے. وہ خیال میں بیٹھ جاتے تھے آنکھ بند کر کے، اور نبی جو اسم اعظم دیتے تھے تو وہ اس اسم اعظم کو یاد کرتے تھے، یعنی بیت الخیال کی عبادت کرتے تھے. اس عبادت کے اندر ان کو یقین ہو جاتا تھا کہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کا نور ہے. اور پھر جب بھی وہ اندر کے اس یقین آ جانے کے بعد وہ جب بھی محمد کو دیکھتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم خدا کا وہ نور کہ جو رحمت للعالمین ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اور اس کو حقیقت میں اس نور کی سمجھ، اس نور کا سواد اور ٹیسٹ ملتا تھا. جب یہ اور تیار ہو جاتے تھے کچھ اور ٹائم کے بعد تو نبی کریم ایک دن ان کو کہتے ہیں کہ میں تم کو قرآن شریف میں جو لکھا ہے اللہ کا چہرہ، میں تم کو وہ چہرہ دکھاؤں؟ تو بڑے انکوزیٹو ہو جاتے تھے. یہ باتیں کرتے کرتے جب حضرت علی چلے آئے تو ان کو کہتے تھے کہ دیکھو علی کا چہرہ ہے نا یہ خدا کا چہرہ ہے. علی کا جو چہرہ ہے وہ اللہ کا چہرہ ہے. علی لسان اللہ ہے. علی جب بولتا ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے. علی کی آنکھیں جو ہیں نا وہ اللہ کی آنکھیں ہیں. اللہ علی کی آنکھوں سے دیکھتا ہے. اس کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے. اس کی زبان اللہ کی زبان ہے. اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں. پہلے اپنی شناخت بتائی پیر کی، اور اب اس نے امام کی شناخت بتائی. نور کو دیکھنا ہماری آنکھ میں طاقت نہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ نور ایسا ہے کہ تم اس کو ظاہر کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہو. نور مبین. خدا نے ایک اور بھی اپنے ناموں میں نام کیا ہے الظاہر. الظاہر کہتے ہیں کہ جو اوپن ہے، اپیرنٹ ہے. خدا ظاہر ہے، چھپا ہوا نہیں. پھر کہتا ہے مبین ہے کہ تم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو. یہ پزل جو ہے عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا، مگر جو عقل والے ہیں تو اللہ کہتا ہے they will reflect، یعنی وہ اس چیز کو پا جائیں گے کہ نور کو پانا ہمارا حق نہیں، ہماری طاقت نہیں، ہماری توفیق نہیں، ہمارے اندر ایبلٹی نہیں، مگر وہ کبھی ہم کو دے دے لے. $1,00,000 جمع کر کے مجھے مکان لینا ہے لیکن میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں، میں $1,00,000 کب جمع کروں گا؟ لیکن اگر کوئی سخی داتا مجھ کو کہ یہ $1,00,000 تو میری محنت کرنے کی تو ضرورت ہی نہ رہی. مولا ایسا سخی ہے، نور کو ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، لیکن وہ جب آ کے بیٹھتا ہے ہمارے اندر ہمارا امام تو اس کا نور دیکھنے کا جو فائدہ اور ثواب ہے وہ ہم کو مل جاتا ہے. یہ تمہارے $1,00,000 میں تم کو دیتا ہوں، بخشش ملتی ہے. حضرت امام کا چہرہ دیکھنا خدا کا دیدار ہے. علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا شاہ پیر کا دیدار ہے. میں تو اسماعیلی ہوں، کبھی میں ایسا کہوں تو کیا نمائی کی میں نے، لیکن غالب شاعر
جو ہندوستان میں بہت مشہور شاعر ہوا ہے، غالب ایک دن جوش میں آ کے کہتا ہے کہ میں اپنے دوست کی آواز سنتا ہوں. دوست اس کو کہتے ہیں کہ جس سے دل ملا ہوتا ہے. دوست اس کو کہتے ہیں کہ جو دل میں ہمیشہ بسا ہوتا ہے، جس کو ہم یاد کرتے ہیں اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں. تو کہتا ہے غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست. مجھ کو اپنے دوست کی آواز سے دوست کی خوشبو آتی ہے. صرف آواز سن کے مجھے اپنے دوست کی بات آتی ہے. میں اس کو اسمیل کر سکتا ہوں، اس کی فریگرنس میرے دل کے اندر بس جاتی ہے. اور وہ دوست کون سا دوست ہے؟ کہتا ہے مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں اللہ کے ساتھ دوستی رکھتا ہوں لیکن بندگی علی کی کرتا ہوں. بو تراب حضرت علی کا لقب تھا. ایک دن مولا مرتضی علی گرمی کا دن تھا، ایک درخت کے نیچے زمین پہ سوئے تھے. حضور نے اپنی شرٹ نکالی ہوئی تھی، صرف ایک لنگی باندھی ہوئی تھی. رسول پاک آئے میرے سے پسینے مائلی ہوں، کبھی میں ایسا کہوں تو کیا نوائی کی میں نے. لیکن غالب شاعر جو ہندوستان میں بہت مشہور شاعر ہوا ہے، غالب ایک دن جوش میں آ کے کہتا ہے کہ میں اپنے دوست کی آواز سنتا ہوں. دوست اس کو کہتے ہیں کہ جس سے دل ملا ہوتا ہے. دوست اس کو کہتے ہیں کہ جو دل میں ہمیشہ بسا ہوتا ہے، جس کو ہم یاد کرتے ہیں اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں. تو کہتا ہے غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست. مجھ کو اپنے دوست کی آواز سے دوست کی خوشبو آتی ہے. صرف آواز سن کے مجھے اپنے دوست کی بات آتی ہے. میں اس کو اسمیل کر سکتا ہوں، اس کی فریگرنس میرے دل کے اندر بس جاتی ہے. اور وہ دوست کون سا دوست ہے؟ کہتا ہے مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں اللہ کے ساتھ دوستی رکھتا ہوں لیکن بندگی علی کی کرتا ہوں. بو تراب حضرت علی کا لقب تھا. ایک دن مولا مرتضی علی گرمی کا دن تھا، ایک درخت کے نیچے زمین پہ سوئے تھے. حضور نے اپنی شرٹ نکالی ہوئی تھی، صرف ایک لنگی باندھی ہوئی تھی. رسول پاک آئے میرے سے پسینے کی وجہ سے سارے بدن پہ مٹی چپک گئی. تو نبی کریم دیکھ کے ہنسنے لگے. فرمایا اے ابو تراب مٹی کے باپ اٹھو. تو اس دن سے حضرت علی کا لقب پڑ گیا ابو تراب، مٹی کا باپ. اور سچ بات یہ ہے، یہ جو دھرتی ہے اس کا باپ تو وہی ہے نا، اور کون ہے؟ مٹی صرف مٹھی بھر مٹی نہیں، یہ زمین مٹی ہے. یہ ساری دنیا جو ہے اس کا باپ کون ہے؟ وہی باپ ہے. اور یہی اشارہ ہمارے گنانوں میں پیروں نے اس کو وشو کماری کہہ دیا، کیونکہ اس کا اور کوئی مالک ہے ہی نہیں. آج تک انسان کی ساری ہسٹری کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ساری دنیا کا ایک راجہ بادشاہ ہو سکے. آج تک ہوا نہیں ہے، لیکن یہ ہونے والا ہے کہ ساری دنیا میں جتنے بھی انسان ہوں گے وہ سب کے سب اس زمانے کے امام کو اپنا بادشاہ مانیں گے اور ساری دنیا کے اوپر اس کا راج اور اس کی حکومت ہوگی. اور یہ ہونے والا ہے. ہر مذہب کے اندر اس بات کا بھی اشارہ کیا گیا ہے. تو رسول اکرم نے تھوڑے لوگوں کو علی کی شناخت بتائی کہ علی جو ہے وہ اللہ کا نور ہے. اپنی بی بی عائشہ جو حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، بی بی عائشہ کو علی سے محبت نہیں تھی بلکہ علی سے حسد کرتی تھی عائشہ. حضرت فاطمہ سے بھی اس کو حسد تھا. خود بی عائشہ کے نام سے میں آپ کو کہتا ہوں، انہوں نے خود نے لکھا ہوا ہے، ان کی خود کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ رسول اکرم اپنی پہلی بیوی کو اتنا یاد کرتے تھے، یعنی پہلی بیوی حضرت بی بی خدیجہ. جب تک رسول اکرم کے گھر میں بی بی خدیجہ جیتا نہیں، دوسری شادی نہیں کی اور ہر وقت اس کو یاد کرتے تھے. تو بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ بی بی خدیجہ کو، میری سوکن کو حضور اتنا یاد کرتے تھے کہ مجھے اس کے خلاف حسد پیدا ہو گیا. تو وہ حسد اس کی بیٹی کے اوپر اترا، یعنی بی بی خدیجہ کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ کے اوپر اس کا حسد اترا. اور حضرت علی کے ساتھ یہ حسد اترا کہ وہ حضرت بی بی فاطمہ کے شوہر تھے. علی سے محبت تو ٹھیک،
علی کو ہیٹ کرنے والی تھی بی بی عائشہ. ایک دن کچھ غنیمت کا مال آیا، یعنی ایک بیٹل جیتی گئی تو دشمن کے اوپر قبضہ کیا گیا، سولجرز کو غلام بنایا گیا. وہ زمانہ ایسا تھا، اور ان کا مال ملکت لوٹ کے اکٹھا کیا گیا. مدینے میں مال آیا تو علی اور نبی دونوں بیٹھ کے اس کو لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرنے لگے. ایک بہت اچھا سلک کا تھان تھا، پیس تھا سلک کا. بی بی عائشہ بھاگی بھاگی آئیں اور ان کی نگاہ جو پہنچی تو وہ اس میں سے چیزوں میں سے ڈھیر میں سے نکال کے رسول اللہ کے پاس گئے کہ یا نبی مجھ کو جو حصہ ملنے والا ہے اس مال میں سے تو اس کے بدلے میں یہ میں لے جاتی ہوں. تو حضور فرمایا نہیں، ادھر پھینک دو، یہ علی کا کام ہے، جاؤ علی کے پاس پوچھو. تو علی کو تو پسند نہیں کرتی تھی. پھر بھی نبی صاحب نے کہا تو وہ کپڑا لے کے حضرت علی کے پاس آ کے کہا اے علی میرے کو یہ کپڑا پسند ہے تو میں یہ لے جاتی ہوں. حضور نے فرمایا کپڑا ادھر رکھ دو، جب تمہاری باری آئے گی اس وقت آنا لے جانا. اگر یہ ہوا تو میں تو اس وقت ڈسٹریبیوٹ کروں گا. بی بی عائشہ کو بہت غصہ آیا، کپڑا پھینک کے دو چار کچھ ایسی باتیں کی، بے ادبی کی. نبی کریم سن لے، مولا چپ رہے. نبی ادھر سے تھوڑی دور سے زور سے پکارا اے علی میں تجھ کو اس بات کی اتھارٹی دیتا ہوں کہ میری بیویوں کو جس کو چاہو تم طلاق دے دو میری طرف سے. یہ اتھارٹی آج تک دنیا میں کبھی کوئی دے نہیں سکتا. کوئی انسان اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے کسی کو اتھارٹی نہیں دے سکتا، لیکن نبی نے حضرت علی کو یہ اتھارٹی دی کہ میری بیویوں میں سے تو جس کو چاہے تم طلاق دے دو، وہ میری طلاق ہے. بی بی عائشہ بھاگ گئی. یہ خود بی بی عائشہ کی اسٹیٹمنٹ میں سے کہہ رہا ہوں. بی بی عائشہ کہتی ہے کہ جب نبی نے یہ بات کہی تو میں وہاں سے بھاگ گئی کہ ایسا نہ ہو کہ علی کہہ دے کہ میں بی بی عائشہ کو طلاق دلواتا ہوں نبی کی طرف سے. بھاگ گئی. لیکن جب بہت برسوں کے بعد بصرہ میں لڑائی ہوئی اور اس لڑائی کے اندر بی بی عائشہ علی کے سامنے لڑنے آئی، اس لڑائی کو بیٹل آف کیمل کہتے ہیں، غزوۃ الجمل. بی بی عائشہ کمانڈر ان چیف بن کے اونٹ کے اوپر بیٹھ کے طلحہ اور زبیر ان کے جو سگے تھے ان کو لے کے آئیں. لشکر پیچھے پیچھے. ایک عورت پہلی دفعہ کسی لشکر کی کمانڈر ان چیف بنی ہوئے تو نبی محمد کی عورت بی بی عائشہ تھی. اور جب ادھر آئیں بہت سے لوگ مارے گئے، طلحہ زبیر بھی مارے گئے. امام حسن کو مولا علی نے کہا جا نانی کے پاس، اس کو کہو کہ خواہ مسلمانوں کا خون بہا رہی ہو، واپس چلی جاؤ. تو حضرت حسن کو اس نے نکل دیا. دوسری دفعہ امام حسن کو مولا نے فرمایا جا نانی کے پاس جا کے ان کو کہو کہ ابا نے کہا ہے کہ اے ماں اگر تم نہیں جاؤ گی تو رسول اللہ نے جو مجھے اتھارٹی دی ہے تو میں وہ اتھارٹی اپیوگ کروں گا، ایکسرسائز کروں گا. وہ کون سی اتھارٹی؟ یہی اتھارٹی طلاق دینے کی، کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی اگر وہ بی بی عائشہ کو طلاق دے دے تو رسول اللہ کی امت کے جو مائیں ہیں ان نام میں سے اس کا نام نکل جائے. جب حضرت حسن نے جا کے نانی کو کہا کہ میرے ابا کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو مجھے اتھارٹی دی ہوئی اپنی بیویوں کے اوپر میں اس کو ایکسرسائز کروں گا اگر تم نہیں جاؤ گی، اسی وقت اپنا دوپٹہ اٹھا کے اوڑی رکھ کے اونٹ پہ بیٹھ کے فوراً چلی گئی 15 منٹ. علی علیہ السلام کی جو عظمتیں ہیں ہم اسماعیلیوں کو پتا ہے، ہم کو پتا ہے. عام جو ہمارے بھائی ہیں وہ خلافت والے ہیں، وہ امامت والے نہیں. اور امامت اور خلافت کی یہ دشمنی 1400 سال سے چلی آتی ہے. میں آپ لوگوں سے عرض کر کے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے دل میں طے کرو کہ امامت والے ہو کہ خلافت والے ہو، یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، لیکن امامت کے اندر رہ کے خلافت والوں کی باتیں نہ کرو. وہ خلافت والے اندر رہ کے امامت کی باتیں نہیں کرتے، وہ ہمارے سے اچھے. لیکن اگر تم امامت کے اندر بیٹھے ہو، امامت کے چھتر میں بیٹھے ہو، امامت کے گروپ میں بیٹھے ہو، امامت کی طرفداری میں بیٹھے ہوئے ہو، تو پھر خلافت کی باتیں مت کرو، ان کی سائز کی باتیں مت کرو. دشمن کی تعریف اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں ہو سکتی. یا تو دشمن والوں کے ساتھ چلے جاؤ
یا اپنے والوں کے ساتھ رہو. اسماعیلی مذہب کے اندر رہ کے اگر آپ امامت کو نہیں مانتے تو دینداروں ہمارے دروازے کھلے ہیں. میں تو بسا اوقات اپنی وعظوں میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارا مذہب جو ہے, ہماری جو یہ جماعت ہے, اس کو سنکھیا کے اوپر, نمبر کے اوپر, نیومرولوجی کے اوپر کوئی تعلق نہیں. اگر 10 آدمی بھی سچے اسماعیلی ہیں تو بھی دین قائم ہے. یہ 20, 22, 25 لاکھ ملین جتنے 2.5 کروڑ اسماعیلی ہیں, خدا نہ خواستہ کبھی اس 2.25 کروڑ میں سے 2 کروڑ اور 10 لاکھ نکل جائے اور 10-12 رہ جانے تو بھی دین قائم ہے. صرف 10 آدمی رہے تو بھی دین قائم ہے. امامت اس دنیا میں ہمیشہ رہے گی, ہمیشہ رہی ہے اور رہنے والی ہے. ہم کو امام کی طرف سے جو رحمتیں اور نوازشیں ملتی ہیں, ان رحمتوں اور نوازشوں کا مزہ چکھو, اس کا لابھ اٹھاؤ. یہ وہ ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے. یہ اللہ کا نور ہے. ہم امام کو اس کے بدنی حالت کے اندر خدا نہیں کہتے. ہم نے کبھی حضرت امام کو آغا خان کو خدا نہیں کہا, اور اگر کوئی کہتا ہے تو وہ غلطی کے اوپر ہے, کیونکہ کوئی گوشت پوست کا جو بدن ہے یہ خدا نہیں ہو سکتا. یہ تو پیدا ہوا, بڑا ہوا, جوان ہوا, کھاتا پیتا ہے, سوتا ہے, موٹریں چلاتا ہے, ایروپلین چلاتا ہے, اور ایک دن 150 برس کی عمر میں یہ گزر جائے گا. اگر ہمارے 48 امام چلے گئے تو یہ بھی تو رہنے والا نہیں. اس کے بعد جو امام آئیں گے وہ بھی 150 برس کی امامت کر کے وہ بھی گزر جائیں گے. یہ سلسلہ تو چالو ہے. یہ تو کپڑے کی طرح ہے, آپ نے ایک سوٹ پہنا, برس 2 برس کے بعد پھینک دیا, دوسرا لے لیا, تو کیا آپ چلے گئے؟ آپ تو وہی ہیں. اس طرح سے وہ نور کہ جو مبین ہے, جو ظاہر ہے, جو موجود ہے, قائم اور دائم ہے, یہ تمام صفتیں قرآن کے اندر اللہ نے فرمائی ہوئی ہیں. وہ تمام صفتیں نور کی صفتیں ہیں. ہم حضرت امام کے بدن کو ایک آرڈینری بدن کی طرح نہیں لیتے, البتہ اس میں نور ہونے کی وجہ سے ہم اس کے بدن کو بھی پاک, پوتر اور ساری دنیا کے انسانی بدنوں سے اونچا رفع سمجھتے ہیں, کیونکہ اس میں نور ہے. لیکن ہمارا اسماعیلی مذہب اس کے بدن کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا, اس کے حکم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اس کے مخ مبارک میں سے جو نکلتا ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. ہمارا جو کچھ بھی عبادت بندگی, ہماری محبت, ہماری فرمان برداری, ہماری تابع داری, ہمارے ایکشن, تھنکنگ اور ظاہر کے وہ مولانا حضرت امام کے مخ مبارک میں سے نکلے ہوئے اس کلام اور اس نوری کلام کے ساتھ ہے کہ جس کو ہم فرمان کہتے ہیں. قرآن کیا ہے؟ رسول اکرم کے منہ میں سے نکلے ہوئے کلام کو ہم نے قرآن کہا, لیکن ہم نے اس کو اللہ کا کلام کا نام کیوں دیا؟ اللہ نے تو بولا نہیں, یعنی اللہ نے تو آواز نہیں دی, اللہ کا بدن ہی نہیں ہے. حالانکہ اللہ چاہے تو بدن کے بغیر آواز بھی دے سکتا ہے, اور اس نے موسیٰ نبی کو آواز بھی دی تھی. بالکل آواز بھی آتی ہے. اللہ تو سرو شکتیمان ہے اور آل مائٹی ہے, سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن یہ جو قرآن جس کو ہم کہتے ہیں وہ تو محمد کے منہ سے نکلا ہے, اور محمد بول کے کہتے ہیں کہ یہ خدا نے فرمایا ہے, اور ہم نے کہا آمنا صدقنا, ہم نے اس چیز کو قبول کر لیا اور کوئی اس میں شک پیدا نہیں کیا. یہ کلام کس کا ہے اللہ کا, کیونکہ محمد کہتے ہیں اللہ کا ہے. تو ہمارا پہلا ایمان کس کے اوپر ہے؟ محمد کے اوپر. اللہ کا اوپر ایمان تو بعد میں آتا ہے. پہلے ہم محمد کو سچا مانتے ہیں تو اللہ بیچ میں آ جاتا ہے. اگر ہم محمد کو ہی نہیں مانتے تو اللہ تک پہنچنے کی تو بات رہی نہیں. محمد کو پہلے سچا ماننا چاہیے, اور یہ بات پیر ہے, محمد ہے وہ پیر ہے. پیر نے کہا یہ حضرت امام ہے. اگر ہم کہتے ہیں پیر جھوٹا ہے تو پھر امام رہتا ہی نہیں, کیونکہ محمد پہلے اللہ بعد میں. محمد کی وجہ سے ہمیں اللہ ملا. اب محمد اور اللہ ایک ہی ہے, بولتا وہ ہے, کہتا یہ ہے, اور اس کا بولنا اس کے مخ مبارک میں سے نکلتا ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے. تو محمد کا کلام ہوئے کہ اللہ کا کلام ہوئے, ہمارے لیے تو وہ ایک ہی ہے. اسی لیے ہم تو پیروں نے کہا کہ علی محمد یک خدا
حق شناسی دفع بلا لا الہ الا اللہ محمد رسولullah علی امیر المومنین. اس زمانے میں ہم کہتے تھے علی صحیح اللہ. مگر ہم جب کہتے ہیں علی صحیح اللہ، وہ لوگ جو ہماری مذہب کے اندر شریعتی لوگ ہیں ان کو بہت آگ لگتی ہے، بنا چاہتے ہیں. ہماری جماعت میں ایسے لوگ ہیں اسماعیلی، لیکن علی کا نام آتا ہے نا تو ان کو گرمی چڑھ جاتی ہے، تاپ آ جاتا ہے. حالانکہ وہ سمجھتے نہیں کہ علی تو گزر گئے، 1400 سال ہو گئے. جس علی کے اوپر تم کو شک ہے وہ تو 1400 سال ہو گئے. نجف اشرف کے اندر بغداد سے 40 مائل دور ہے، وہاں دفن ہے، حضرت علی کا مقبرہ ہے. کروڑوں لوگ ادھر جاتے ہیں، علی کے مقبرے کی قبر کے ہاتھ پکڑ کے پاؤں پکڑ کے سجدے کر کے دعائیں مانگتے ہیں. وہ علی تو وہاں سویا ہوا ہے. اگر وہ اللہ ہوتا تو وہاں زمین میں دفن ہوتا. اللہ تو مرتا نہیں. جب بھی ہم علی کا نام لیتے ہیں تو بہت سے لوگ اس لیے بگڑتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں ہے کہ علی کون. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. مجھے کوئی کا ڈر نہیں سوا اس اللہ کے کہ جو علی ہے اور سب سے عظیم ہے. علی خدا کے ناموں میں ایک نام ہے. دنیا کے اندر سینکڑوں صوفی فرقے ہیں کہ جن کا ایک اسم اعظم ہوتا ہے جس کو اسم الذکر کہتے ہیں. ہم اسماعیلی شیعہ ہیں اور شیعوں میں بھی ہم علی کے عاشق ہیں. ہمارا سارا مذہب علی ہی علی ہے، علی ہی علی. جنا میرے علی دا نام نہیں جپیاں، جنا میرے علی دا نام نہیں جپیاں، سے کیوں سورا سدائیں جاوے. وہ جو علی کا نام نہیں لیتے وہ اپنے آپ کو بہادر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ بہادر نہیں. کسی اور اوپر کے پاٹ میں سے کسی گنان میں ہے بھج پڑو دوڑ پڑو، بھج پڑو ستگر جی دے شرنے جیسن میں پار اتار. ستگر سچے مرشد کے پاؤں میں جا کے گر جاؤ کہ وہ تم کو ایک آنکھ کی پلک میں تم کو پار اتار دے گا. یہاں پار اتار دینے کا مطلب ہے تمہارے اندر کی سب بدیاں اندھیرا دور کر دے گا. یقین آنا چاہیے. علی کی شناخت نبی نے بتائی. نبی بار بار علی کی تعریف کر کر کے جو مومن تھے ان کو مضبوط کرتے رہے، لیکن علی کے دشمن بہت تھے. اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، مگر علی تو علی ہے. پھر شمس کہتے ہیں اے علی، اے مولا علی تو حق ہے. حق خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے. حق کہتے ہیں ٹروتھ کو. تو پاک ہے، پیور ہے اور بادشاہ ہے. ساری زمین آسمان تیری سلطنت ہے. مہربان ہے، کمپیشنیٹ ہے، بخششیں دینے والا ہے، بھولے چکے درگزر کرنے والا ہے، مہربان ہے. حق تم، پاک تم، بادشاہ، مہربان بھی، علی تو ہی تم. پھر کہتے ہیں رب تو رحمان تو یعنی اول آخر قاضی تو ہی تو. رب تو ہے، پالنے والا، سسٹین کرنے والا تو ہے. رب بھی ہے، رحمان ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، اور تو جسٹ کرنے والا بھی تو ہی ہے. تو قاضی ہے. قیامت کے دن حساب کتاب علی لے گا، علی لے گا. اس لیے رسول اکرم نے حضرت علی کا نام رکھا قسیم نار و جنہ، یعنی جنت اور دوزخ دینے والا، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے والا. ان کے لوگوں کے اعمال کے حساب سے حضرت علی ان کو کہیں گے اس کو جنت میں لے جاؤ، اس کو دوزخ میں لے جاؤ. تو مولا علی کے لیے رسول اللہ نے یہ نام رکھا قسیم النار جنہ.
قسیم بھی کہتے ہیں، قاسم بھی کہتے ہیں. ورڈ قاسم جو ہے وہ بھی اسی طرح آتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹر. مولانا مرتضی کا خود کا بھی دعویٰ ہے کہ دوزخ اور جنت میرے ہاتھ میں ہے. مولا نے یہ دعویٰ کیا کہ میں بولتا قرآن ہوں. رسول اکرم نے علی کے لیے جو صفتیں بیان کی ہیں، دینداروں اس کا کوئی اینڈ نہیں. ایک سنی مسلمان عالم نے، امرتسر کا، میرے گاؤں کا رہنے والا عبید اللہ امرتسری نے 600 پیج کی کتاب لکھی ہے. اس نے لکھا ہے اپنے پریفیس میں کہ میں بہت سے سنی بھائیوں کو ناراض کر رہا ہوں گا جب وہ یہ میری کتاب پڑھیں گے کہ میں سنی ہو کے علی کی صفتیں میں بیان کر رہا ہوں، لیکن میں مجبور ہوں. مجھے حق کی روشنی اس طرح ملی. اس کتاب کا نام ہے ارجح المطالب، 600 پیج ہے. علی ہی کی صفتیں سب بیان کی ہیں اور حدیثوں میں سے نکال کے. علی حق ہے. شیعہ تو مانتے ہیں، لیکن سنیوں میں بھی وہ لوگ کہ جو ایسے لوگ ہیں حق کے اوپر یا ان باتوں کے اوپر پہنچے ہوئے کہ جنہوں نے حق کی ریسرچ کی ہے، ان میں بھی حضرت علی کو ماننے والے لوگ ہیں. مگر یاد رکھو، ہم اسماعیلیوں کا جو ورد ہے، ہم اسماعیلیوں کا جو فاؤنڈیشن ہے، ہم اسماعیلیوں کا جو ایمان ہے، تو وہ یہ ہے کہ علی ہے علی، اس کے بغیر اور کوئی نہیں. اور علی ہے وہ علی کہ جو بدنی طور کے اوپر بی بی فاطمہ کا شوہر تھا اور حسن حسین کا باپ تھا. وہ شریرک علی نہیں مگر نور، اور وہ نور وہ علی مولانا شاہ کریم صلی اللہ علیہ ہے. حضرت امام علی ہے. علی کے نام سے پکارو وہ زیادہ نزدیک آ جاتا ہے. علی علی کرو، خود کرو، اور علی کی خدمت کرو، علی کی عبادت کرو، علی کو سمجھو، محبت کرو، اور دن رات اس کا ورد کرو. تو انشاءاللہ دین و دنیا کے اندر آپ کو قوت ملے گی، چڑھتی ہوئے گی، دشمن دفع ہوں گے، بلائیں دور ہوں گی، روزی رزق زیادہ ہوگی، ایمان مضبوط ہوگا، دل دماغ روشن ہو جائے گا، ظاہر و باطن میں نور ملے گا، دین و دنیا کی خوشیاں ملیں گی، دین و دنیا کی آبادیاں ملیں گی، نیک مرادیں پوری ہوئیں گی، جو مانگو گے وہ ملے گا. مولانا حضرت امام آپ کی ہر نیک مراد پوری کرے، ظاہر و باطن دیدار نصیب کرے.